کاتب تھا، وہی لکھتا تھا، حدیث بھی لکھتا تھا، اب کیوں نہیں لکھ رہا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے مجھے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے نا. توجہ ہے نا، نبی بھی تو انسان ہے نا، بشر ہے نا. جی اس کی آڑ میں ہم تمہیں توہین نہیں کرنے دیں گے. میرے نبی انسان ضرور ہے مگر ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے. بشر ضرور ہے مگر ان جیسا کوئی بشر ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے. وہ نوری بشر ہے، وہ بے مثال بشر ہے، وہ بے مثل بشر ہے. ان کا اٹھنا بے مثال، ان کا بیٹھنا بے مثال، ان کا چلنا بے مثال، ان کا سونا بے مثال، ان کا جاگنا بے مثال، ان کا کھانا بے مثال، ان کا پینا بے مثال، ان کا بولنا بے مثال، ان کا زمین پر رہنا بے مثال، لا مکان کی وسعتوں میں جانا بے مثال. سب دیکھا کرو نا، سب دیکھا کرو. میرے کریم آقا فرماتے ہیں، ادھر آؤ، کیا کہا آقا؟ وہ کافر. کون؟ کافر. کافر کہتے ہیں تو محمد کا کلام لکھ لیتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، کبھی غصے میں بھی آ سکتے ہیں نا، ان کے منہ سے کوئی غلط بات بھی تو نکل سکتی ہے. میرے کریم آقا جلال میں آ گئے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ، میں جس حال میں بھی بولوں گا حق بولوں گا. میں جس حال میں بھی بولوں گا، اونچی بول دینا. اب کوئی ہے میرے نبی جیسا تو اٹھے کھڑا ہو دعویٰ کرے کہ جی میں جس حال میں بولتا ہوں حق بولتا ہوں، جس حال میں بولتا ہوں حق بولتا ہوں. یہ صرف مصطفیٰ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کریم آپ نے فرمایا لکھ. اب وہ لکھنا شروع ہو گئے. آخر کی طرف آپ کو لے کر چلو. زبان ایک، کلام اونچی بولنا، دہن ایک، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اونچی بولے نا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان، اونچی بولے نا، دہن میں زبان. ارے جس زبان کو مصطفیٰ کے لیے بولنا نہیں آتا اس زبان کو کٹ جانا چاہیے. ارے ہمارے دہن میں زبان ہے تو مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں جو ملا ہے انہی کا صدقہ ملا. شب قدر یہ بتاتی ہے کہ اس قدر والی رات میں قدر والا کلام نازل ہوا. قدر والا کلام نازل ہوا. وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں رمضان کا عرفان ملا. وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں حلال و حرام کا عرفان ملا. وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں ماں بہن بیٹی کی قدر ملی. وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں بیوی کا مقام مرتبہ پتہ چلا. وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں ماں باپ کا مقام و مرتبہ سے پتہ چلا. وہ کلام نازل ہوا تو بہن بیٹی کی پہچان ملی. وہ کلام نازل ہوا تو حلال و حرام کی تمیز ملی. وہ ہمیں کلام نازل ہوا تو ہمیں تجارت کا انداز معلوم ہوا. وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں اچھے اخلاق ملے. وہ کلام نازل ہوا ہمیں نماز پڑھنے کا عرفان حاصل ہوا. وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں اولیاء اللہ کا عرفان ملا. وہ کلام نازل ہوا ہمیں صحابہ کا عرفان نازل ہوا معلوم ہوا. وہ کلام نازل ہوا ہمیں اہل بیت کا مقام ملا. ارے وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں رب کا عرفان حاصل ہوا اسی ماہ رمضان کے اندر. تو پھر میں کہتا ہوں یہ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ قرآن نازل ہوتا، نہ تجھے نماز ملتی، نہ تجھے مسجد ملتی، نہ تجھے منبر ملتا، نہ تجھے محراب ملتے، نہ تجھے مدرسے ملتے، نہ تجھے حدیث ملتی، نہ تجھے قرآن ملتا. جس کے نام پر بھیک مانگ مانگ کر تو کھاتا ہے، جن کے ٹکڑوں پہ تو پلتا ہے، جن کے نام پر تو کھالے اکٹھی کرتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. پھر کیوں نہ میں کہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے. آخری بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ کہتے ہیں، ہماری عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بولے نا یار یہ شعر مجھے پڑھ کے سنا. میں ایک دن پڑھو یا رسول اللہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کو ٹھوکر پہ نہ لائے. پڑھیں ذرا مل کے ذرا سارے دوست. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور صدیق اکبر کیا پیغام دیتے ہیں؟ کریم آقا جب سارا کچھ